اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیباپینٹین، یہ نام آپ نے بہت سنا ہوگا، اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گیباپینٹین جو ہے وہ کیا چیز ہے، کس چیز کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ دوائی جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ مختلف قسم کی اسپیشلٹیز کے لوگ کیوں کرتے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ اس کا استعمال کرتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجن اس کا استعمال کرتے ہیں، رومٹولوجسٹ یعنی جوڑوں کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ اس کا استعمال کرتے ہیں، ڈینٹل سرجنز اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دوائی میں کیا ایسے کمالات ہیں کہ یہ تقریباً تمام اسپیشلٹیز میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ گیباپینٹین جو ہے یہ ایک نرو سٹیبلائزر ہے، جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں نرو سٹیبلائزر کے حوالے سے کہ گیباپینٹین، پری گیبلینز، یہ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ آپ کے نرو کو سٹیبلائز کرتی ہیں، آپ کی نرو امپلسز جو ہوتی ہیں ان کو کم کر دیتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو گیباپینٹین ہے وہ ایک اینٹی سیزر ایک دوائی ہے جو کہ آپ کو فٹس کے دوران، یعنی کسی کو جھٹکے پڑتے ہیں، کسی کو دورے پڑتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، سیزر ایکٹیویٹی کو کم کرنے کے لیے۔ اس کا استعمال جو ہے وہ ایپیلیپسی میں کرایا جاتا ہے کہ پیشنٹ اگر ایپیلیپٹک ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی کنڈیشنز میں، جس طرح کے سائیکیٹرک کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں موڈ سوئنگز ہوتی ہیں، جیسے بائیپولر ڈس آرڈر ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں کو میگرین کی پرابلم ہوتی ہے، یا کچھ لوگوں کو سر درد کی شکایات ہوتی ہیں، ایسی کنڈیشنز میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں ڈپریشن کا وہ شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کے ساتھ وہ بائیپولر ڈس آرڈر یا اس طرح کے اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں، کسی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، کوئی لیبائل موڈ ہے کسی کا، ایسے لوگوں میں موڈ کو سٹیبلائز رکھنے کے لیے سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ گیباپینٹین کا استعمال کرتے ہیں۔ جب بات آ جاتی ہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ڈینٹل سرجنز یا آپ کے میڈیکل اسپیشلسٹ یا آپ کے نیورولوجسٹ یا آپ کے رومٹولوجسٹ اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں، اس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک نرو سٹیبلائزر ہے، یہ نرو کو سٹیبلائز کرتا ہے، نرو کی امپلسز جو ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ان کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، ٹرائیجیمینل نیورلجیا ہے کسی کو، میگرین ہے کسی کو، یا ان کو نیوروپیتھک پین ہوتا ہے، جس طرح کی شوگر کے مریضوں میں، بلڈ پریشر کے مریضوں میں، یا نیوروپیتھی کے جو مریض ہوتے ہیں رومٹائڈ آرتھرائٹس کے ساتھ، سسٹمک لوپس ایریتھمیٹوسس کے ساتھ، جن میں نیوروپیتھیز ہو جاتی ہیں، جن میں پاؤں کی جلن ہوتی ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، پاؤں سن ہوتے ہیں، یا مختلف قسم کے پٹھوں کے جو درد ہوتے ہیں اور آپ کو درد کی کیفیات فیل ہوتی ہیں، آپ کو تھکن کی کیفیات فیل ہوتی ہیں۔ فائبرومائلجیا ایک بیماری ہے جس میں پوری باڈی میں پین ہو رہا ہوتا ہے، پوری باڈی میں درد ہوتا ہے، لیکن وہ انفلیمیٹری پین نہیں ہوتا۔ نیوروپیتھک پین ہوتا ہے، آپ کی نرو امپلسز آپ کے برین میں اس طرح کے سگنلز پہنچاتی ہیں کہ آپ کو جو پین کی کیفیت ہے وہ فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پین کے اس تھریش ہولڈ کو کم کرنے کے لیے، آپ کی پین کی اس کیفیت کو کم کرنے کے لیے نرو سٹیبلائزر وہ برین کے اس حصے کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ اس حصے میں جہاں پر آپ کی جو پین کی پرسیپشن ہوتی ہے، جہاں پر آپ کو پین فیل ہو رہا ہے، اس ایریا کا نرو کو یہ سٹیبلائز کر دیتا ہے، اور نرو کی سٹیبلائزیشن کے ساتھ آپ کو پین فیل ہونا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ رومٹائڈ آرتھرائٹس کا پین ہے، مختلف قسم کے پینز ہوتے ہیں، لوگوں کو آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے، ان کے پین ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے موڈ اچھے نہیں رہتے، ایسے لوگوں میں مختلف قسم کی چیزوں کے لیے نیوروپیتھک پینز، رومٹائڈ آرتھرائٹس، آسٹیو آرتھرائٹس، ان لوگوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں ان کا استعمال کم سے کم کرایا جائے، کم سے کم پیٹنسی والے جو پین کلرز ہیں جو کہ آپ کے معدے کے لیے، آپ کے گردے کے لیے کم نقصان دہ ہوں، ان کا استعمال کرایا جائے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ان میں اگر ہم گیباپینٹین ایڈ کر دیں تو پین کی جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ بالکل پین فری ہو جاتا ہے، اس کا موڈ اچھا رہتا ہے۔ جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں، جو سائیکیٹرک پیشنٹ ہیں، ان کا موڈ صحیح رہتا ہے، اور اس کے مختلف قسم کے جو ہے تو اس کے یوزز ہیں۔ گیباپینٹین کے سائیڈ ایفیکٹس میں جو سب سے بنیادی سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ڈراؤزینس ہے، یعنی اس کے ساتھ شدید قسم کی غنودگی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ آپ کو اسکن ریش ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے، معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو لیتھارجی ہو سکتی ہے، یعنی بدن میں جو کمزوری سی آپ کو فیل ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، ان کو غنودگی کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر لو ہونے کے بھی ان کے چانسز ہیں کہ اگر وہ گیباپینٹین کا استعمال کریں تو ان کے چانسز ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر مزید لو ہو جائے۔ پھر اس کے جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں اس طرح میں نے ذکر کیا کہ غنودگی کا، اگر کوئی بندہ کچھ اور دوائیاں لے رہا ہے ایپیلیپسی کے لیے یا ڈپریشن کے لیے اور ان میں بھی غنودگی ہے، اور اس کے ساتھ آپ اس کا بھی استعمال کریں تو اس کی ڈوز آپ نے کم سے کم رکھنی ہے، یا پھر ان دوائیوں کی ڈوز اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنی ہے، کیونکہ اگر آپٹیمم ڈوز میں آپ دونوں دوائیاں ساتھ دیں گے تو غنودگی کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ دن رات سوتا رہتا ہے اور
اس کے جو ہے تو مطلب جو کارآمد ایک شہری ہے وہ نہیں رہتا، اور آپ کا کام کاج جو ہے وہ شدید طریقے سے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں مشینری آپریٹ کرتے وقت، یا خصوصاً خواتین کچن میں آگ کا جو کام کر رہی ہوتی ہیں، آگ پہ پکا رہی ہوتی ہیں، چولہے کا استعمال کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ان کی الرٹنس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ الرٹنس ختم ہونے کا اور غنودگی کے چانسز زیادہ ہیں، تو کبھی کبھار ان کے کپڑے آگ پکڑ لیتے ہیں، کبھی کبھار وہ آگ کے اوپر گر جاتی ہیں اور اس طرح حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یا کچھ لوگ اگر وہ ہائٹس پہ ہوتے ہیں یا وہ پانی کے ساتھ ان کا کام ہے، تو اکثر اوقات ایسے لوگوں میں ہم منع کرتے ہیں کہ ان دوائیوں کا استعمال نہ کریں، کیونکہ غنودگی کی وجہ سے یا آپ کی الرٹنس کم ہونے کی وجہ سے آپ پانی میں گر سکتے ہیں، یا آپ ہائٹ سے گر سکتے ہیں اور آپ حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں بائک ہرگز استعمال نہ کریں، ایکسیڈنٹ کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ ڈرائیونگ جو ہے آپ کی الرٹنس کم ہو جاتی ہے، آپ کی غنودگی بڑھ جاتی ہے، تو اس کے استعمال کے دوران آپ ڈرائیونگ سے ضرور گریز کیجیے۔ پریگننسی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، پریگننسی میں یہ انسیف دوائی ہے، پریگننسی میں اس کا استعمال نہیں کرانا چاہیے۔ پھر جو لوگ کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہیں، ان لوگوں میں اس کی کم سے کم مقدار آپ کو دینی ہے۔ جو لوگ کرونک لیور ڈیزیز کا شکار ہیں، اس کی کم سے کم مقدار آپ نے دینی ہے، کیونکہ اگر زیادہ مقدار دیں گے تو آپ کا پیشنٹ جو ہے ہیپیٹک انکیفیلوپیتھی یعنی جو کوما ہوتا ہے، جو بے ہوشی آتی ہے، اور اسی کے ساتھ یوریمک انکیفیلوپیتھی یعنی یوریا اور کریاٹین بڑھنے کی وجہ سے جو غنودگی آتی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ مکمل بے ہوش یا کوما کی حالت میں جا سکتا ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو دیر کس بات کی ہے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمیں انکریج کیجئے۔